لیکن ہمیں چونکہ اس کے کرنے میں جب بعض اوقات کچھ مشکل کسی اور وجہ سے پیش آتی ہے تو ہمیں لگتا ہے کہ شریعت کے احکام شاید مشکل ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس کا ذکر فرما دیا کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بھی نفس کو اس کی طاقت، گنجائش، وسعت سے زیادہ سخت حکم دے کر اس کو مشقت اور تکلیف میں نہیں ڈالتا۔ اللہ تعالیٰ انسان کو اتنی ہی چیز کا مکلف بناتا ہے جس کا وہ مکلف بن سکے۔ اللہ نے ہی انسان کو پیدا کیا تو اللہ ہی کو معلوم ہے کہ انسان کیا کر سکتا ہے، کیا نہیں کر سکتا۔ یہ حکمت کا تقاضا نہیں ہے کہ آپ کسی ایسے شخص کو ایسے کام کا حکم دیں جو وہ کر ہی نہ سکتا ہو۔ یہ تو ہم عام حالات زندگی میں بھی اس کو اچھا نہیں سمجھتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات جو علیم و خبیر ہے، اس کو سب کچھ کا پتہ ہے کہ انسان کیا کر سکتا ہے، کیا نہیں کر سکتا، اس کی طاقت، قوت، قدرت کتنی ہے، وہ اس سے بڑھ کر اسے حکم کیسے دے سکتا ہے۔ لہذا اسلام کے جتنے بھی احکام ہیں وہ ہر زمانے کے ہر لوگوں کے لیے، سب کے لیے، امیر، غریب، بچہ، بوڑھا، جوان، بادشاہ، فقیر، سب کے لیے ہر وقت قابل عمل ہے۔ ایسے فرائض میں سے کوئی ایسا فرض نہیں ہے کہ جب ان میں سے کوئی شخص یہ کہہ سکے کہ جی اس پر تمہیں عمل نہیں کر سکتا، یہ ہمارے لیے ناممکن ہے، ایسا عمل نہیں ہو سکتا کوئی۔ اسی لیے قرآن کریم کا خطاب سب کو ہے۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مخاطب سب کے سب ہیں، اور سب کو یکساں طور پر اس کا مخاطب بنایا گیا ہے، اور ایسے احکام اللہ نے دیے کہ جو احکام سب کے لیے قابل عمل ہے، بلکہ سب کے لیے تو کیا، ہر زمانے کے لوگوں کے لیے، قیامت تک کے آنے والوں کے لیے۔ دنیا کے قوانین میں آپ دیکھتے ہیں جب کوئی قانون بنتا ہے تو سارے کے سارے لوگ پہلے سر جوڑ کر بیٹھتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ آخر کیسے قانون بنائیں قابل عمل، تاکہ اس پر عمل کرنا لوگوں کے لیے آسان ہو اور سب اس پر یکساں عمل کر سکیں، کسی کو کوئی شکایت نہ ہو، کسی کو یہ تکلیف دقت نہ ہو کہ میں عمل نہیں کر پاؤں گا۔ سب مل کر مشورہ کرتے ہیں، سب مل کر قانون مرتب کرتے ہیں، اس کے بعد بھی اس میں کئی مرتبہ ترامیم ہوتی ہیں، تبدیلیاں ہوتی ہیں، کیونکہ جب قانون نافذ ہوتا ہے تو بہت سے مسئلے مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں۔ لیکن آپ دیکھیے کہ اسلام میں آج تک کوئی ایسی بات سامنے نہیں آئی کہ اللہ نے نماز کو مثلا فرض کیا ہے، لیکن یہ ایک زمانے تک تو ٹھیک تھا، اگلے زمانے میں لوگ نماز فرض نہیں پڑھ پاتے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ ایسے احکام اللہ نے دیے، اس ترتیب سے بتایا کہ سب کے لیے اپنی تمام تر دنیاوی ضروریات کو سامنے رکھنے کے باوجود اس پر عمل آسان ہے۔ تو اس لیے شریعت کے احکام میں سب سے پہلے یہ دیکھنا پڑتا ہے، حدیث میں آیا کہ انسان کبھی صحت کی حالت میں ہوتا ہے، کبھی بیمار ہو جاتا ہے۔ اب جب بیمار ہوتا ہے تو بہت سے ایسے شرعی احکام ہوتے ہیں جو اس عمل کرنے سے اس سے رہ جاتے ہیں۔ فرض نماز تو کسی بھی صورت میں معاف نہیں ہے، کھڑے ہو کر پڑھ سکے تو ٹھیک ہے، نہیں تو بیٹھ کر پڑھے، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتا تو لیٹ کر پڑھے، اشارے سے پڑھے، جس ترتیب کے مطابق اس کو سہولت ہو اس ترتیب سے پڑھے، لیکن جب تک انسان میں جان ہے، ہوش و حواس قائم ہیں، نماز معاف نہیں ہے۔ سوائے خواتین کے مخصوص ایام کے کہ ان کے لیے نماز معاف ہوتی ہے، مردوں کے لیے صرف اس صورت میں معاف ہو سکتی ہے جبکہ وہ 6 نمازوں تک بے ہوش رہا اور اسے بالکل کسی چیز کا کچھ پتہ نہ چلا، تو اس کے بعد وہ نمازیں اس سے معاف ہو جاتی ہیں۔
ورنہ اس سے کم اگر وہ بیمار ہے، اس سے کم اگر وہ بے ہوش ہے، اس سے کم اگر وہ ایسی حالت میں ہے کہ وہ نماز ادا نہیں کر پاتا تو بعد میں پڑھے، قضا کرے، لیکن ہر حالت میں لازمی ہے۔ پھر جب کوئی شخص بیمار ہوتا ہے تو نوافل اور سنتیں اور بہت سی چیزیں اس سے چھوٹ جاتی ہیں، رہ جاتی ہیں، اس کے لیے بھی اسلام نے احکام دیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اذا مرض العبد و سافر، کہ جب کوئی انسان بیمار ہوتا ہے یا وہ سفر کی حالت میں ہوتا ہے تو بہت سے اعمال اس سے رہ جاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی اس کو یہ فکر نہیں کرنی چاہیے کہ یہ سارے اعمال مجھ سے رہ گئے تو اس کا کیا ہوگا۔ فرمایا اگر اس میں اس کا قصور نہیں ہے تو بیماری کی حالت میں بھی اس کو ان تمام اعمال کا، نفلی اعمال کا، معمولات کا ثواب اسی طرح ملتا رہے گا جیسے یہ گھر پر وہ کام یعنی صحت کی حالت میں کرتا تھا۔ اور اگر کوئی سفر میں ہے اور سفر کی وجہ سے وہ اپنے وہ معمولات نہیں کر پا رہا، تب بھی فرمایا کہ اس کو اجر ملتا رہے گا، کیونکہ وہ معمولات اس کی سفر کی وجہ سے اس سے رہ گئی۔ یہاں تو دار و مدار نیت پر ہے، جیسی نیت ہے اس پر اجر ملے گا۔ جب اس کی نیت یہ تھی، اس کا ارادہ یہ تھا، اس کا عزم، اس کے معمولات یہ تھی کہ میں یہ کام کروں گا، اب اگر وہ کسی وجہ سے نہیں کر پا رہا، شرعی عذر ہے، تو اللہ نے اس کے اعمال نامے میں پھر بھی اس نے لکھنا ہے، وہ اجر ملتا رہے۔ پھر کچھ احکام سخت ہوتے ہیں، یعنی اس میں عمل میں مشقت آ جاتی ہے، جیسے روزہ رکھنا بذات خود سخت کام نہیں ہے، لیکن روزہ رکھنا اگر سفر کی حالت میں ہو تو سختی آ جاتی ہے۔ اگر سفر بھی سخت ہے یا موسم بھی گرمی کا ہے، دن بڑے ہیں، یا کوئی شخص ایسا ہے جو کوئی کام کاج وغیرہ ساتھ ساتھ کر رہا ہے، تو پھر اس کی وجہ سے وہ روزہ اس کے لیے سخت ہو جاتا ہے، جو کہ بذات خود سخت چیز نہیں ہے، لیکن کسی دوسری وجہ سے وہ عمل سخت ہو جاتا ہے۔ اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزہ اگر آپ کے لیے مسئلہ بن رہا ہے تو آپ پھر اس روزے کو چھوڑ سکتے ہیں۔ چنانچہ سفر کی حالت میں حدیث میں آتا ہے کہ ایک جگہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہجوم دیکھا کہ لوگ جمع ہیں۔ آپ علیہ السلام نے پوچھا کہ کیا وجہ ہے؟ فرمایا کہ ایک شخص ہے جس کو غشی کے دورے پڑ رہے ہیں بھوک کی وجہ سے، اور اس نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لیس من البر الصیام فی السفر، فرمایا یہ کوئی نیکی نہیں ہے کہ روزہ سفر کی حالت میں رکھا جائے۔ یعنی جب آپ کی حالت یہ ہے، اب آپ کو مشقت ہو رہی ہے، آپ کو تکلیف ہو رہی ہے، تو یہاں اپنے آپ کو بلا وجہ مشقت اور تکلیف میں ڈالنا، اور شریعت نے جو آپ کو اجازت گنجائش دی ہے اس گنجائش کو چھوڑ کر خواہ اپنے آپ کو سختی میں ڈالنا، یہ کوئی اچھا طریقہ نہیں ہے، یہ نیکی نہیں ہے۔ اس طرح نہیں ہوتا۔ جس حالت میں اللہ نے حکم دیا ہے اس ترتیب کے مطابق عمل کرنا ہوگا۔ اگر اللہ کی طرف سے ہے کہ یہ کام کریں تو کرنا ہے، اسی میں اللہ کی رضا ہے، اور اگر اللہ کی طرف سے اجازت ہے کہ اس کو چھوڑ دیا جائے، بعد میں کیا جائے، تو اس میں پھر اللہ کی اجازت پر عمل کرنا یہ دین ہے، یہ پھر ثواب کا کام ہے۔ چنانچہ نماز کے معاملے میں تو ہمارے ہاں فقہاء نے مسئلہ ہی یہی لکھا ہے کہ اگر سفرانہ نماز کوئی پوری پڑھتا ہے تو اس کی پوری نماز پڑھنا درست ہی نہیں ہے۔ فرض نماز جب سفرانہ مختصر پڑھی جاتی ہے، کیونکہ حدیث میں اس کے لیے تصدق اللہ علیکم کے الفاظ آتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ تمہارے لیے صدقہ کیا ہے، تمہارے لیے یہ گنجائش دی ہے۔ تو جب صدقہ ایسی چیز ہے کہ اللہ کی طرف سے جب کوئی چیز آپ کو بطور صدقہ اور گفٹ کے تحفے کی دے دی گئی ہے اور آپ اس پر عمل نہیں کرتے، تو یہ ایسا ہے کہ اللہ کے دیے ہوئے تحفے کو آپ واپس کر رہے ہیں کہ مجھے نہیں چاہیے۔ تو یہ مناسب ہے نہیں ہے۔ اللہ کی دی ہوئی اجازت اور رخصت کو جب صدقہ کہا گیا ہے تو اس کی واپسی کی گنجائش پھر نہیں ہے، اس پر عمل کرنا ہوگا۔ اور سفر کی حالت میں البتہ یہ ہے کہ روزے کا معاملہ جو ہے، وہ روزے کا جو مسئلہ سفر میں ہوتا ہے اس کی گنجائش تو ہے چھوڑنے کی، لیکن اگر سفر آسان ہے اور روزے سے کوئی دقت تکلیف نہیں ہے تو پھر نہ چھوڑے، رکھ لے، اجر ملے گا۔ لیکن اس عمل شرعی کی وجہ سے اگر آپ کو کوئی ایسی تکلیف، مصیبت، پریشانی لاحق ہو رہی ہے
کہ جو آپ کے معمولات زندگی پر اثر انداز ہو رہی ہے، شدید بیماری اور شدید تکلیف کا خطرہ اور اندیشہ بن رہا ہے، تو پھر ظاہر ہے کہ اس صورت میں شریعت کی طرف سے رخصت ہوتی ہے اور پھر اس رخصت اور اجازت پر عمل کرنا ہوتا ہے۔ یہی دین ہے۔ بعض لوگوں کی ہوتی ہے یہ ایک کوشش کہ وہ خواہ میں اپنے آپ پر سختی اور سخت احکام کو لے کر اس پر عمل کرتے ہیں، اگرچہ ایسے لوگ بہت کم ہیں آج کل، لیکن ہم نے اپنے کئی بزرگوں میں ایسا دیکھا ہے کہ وہ شریعت میں ایک ہوتا ہے عزیمت، یعنی جو سخت کرنے کا کام جو حکم ہوتا ہے، اور ایک ہوتی ہے رخصت۔ تو بعض بزرگ ہمارے جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ جو رخصت ہے اس کو نہیں اختیار کرتے، اور جو شرعی حکم اور عزیمت کرنے کا کام ہے اس کو لازمی کرتے ہیں، اور اس کی وجہ سے اپنے آپ کو تکلیف مشقت میں بھی ڈال لیتے ہیں۔ تو فرمایا کہ ایسا کوئی ضروری نہیں ہے۔ حدیث میں تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ما خیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین الامرین قط، فرمایا کہ دو ایسے اعمال کے درمیان جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار دیا گیا تو آپ نے کیا کیا؟ الا خضع ایسرہما، آپ نے آسان کو لیا، اس پر عمل کیا، اور جو سخت ہے اس کو چھوڑ دیا۔ اب آپ یہ کہیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسان والا عمل کیوں لیا، اور جو سخت عمل تھا، جو تکلیف والا تھا، جو مشقت والا تھا، اس کو چھوڑ دیا؟ یہ اپنی بدن کی اور نفس کی آسانی کے لیے نہیں تھا، ورنہ آپ کو معلوم ہے کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سے زیادہ دین کے لیے سختی، تکلیف، مشقت، محنت برداشت کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ ایک پیغمبر اگر دین کے لیے سختی اور تکلیف نہیں برداشت کرے گا تو اور کون کرے گا؟ لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس سخت تکلیف والے عمل کو چھوڑ کر آسان کو اختیار فرماتے۔ اس میں یہ بتانا تھا امت کو کہ جب اللہ نے آپ کو گنجائش دی ہے، اجازت دی ہے، اختیار دیا ہے، تو آپ اس میں سے آسان کو لے لیں، اور اگر ایسا نہ ہوتا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہمیشہ سخت ہی عمل کو لیتے تو پھر آج یہ چیز لازمی ہو جاتی، اور سب کے سب جو ہے وہ کہتے کہ جی سخت عمل اور تکلیف مشقت والے عمل کو لینا یہ اولا اور افضل ہے، اور باقی ساری کی ساری چیزیں جو ہے وہ اس گنجائش سے کوئی فائدہ نہیں اٹھاتا، حالانکہ وہ گنجائش تو ہے ہی ہمارے اور آپ کے لیے۔ تو اس لیے حدیث میں تو یہ آیا ہے، اور یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی جیسے اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اس کے طرف سے جو حکم دیا گیا اس پر عمل کیا جائے، جو محنت مشقت والا عمل ہے، فرمایا اسی طرح اللہ تبارک و تعالی اس بات کو بھی پسند فرماتا ہے کہ اس نے جو آپ کو رخصت اور آسانی دی ہے اس آسانی پر بھی آپ عمل کریں، اس سے بھی اللہ خوش ہوتا ہے۔ اور اس میں یہ بھی ہوتا ہے نا کہ اگر کوئی شخص سخت تکلیف والا عمل کر کے اللہ کے سامنے پیش ہو رہا ہے تو اس کا ایک قسم کے وہ اپنی بہادری دکھا رہا ہے، ایک قسم بہادری دکھا رہا ہے کہ دیکھیے یہ سخت سے سخت عمل میں کر سکتا ہوں۔ بھائی اللہ کے سامنے تو عاجزی دکھانی ہے کہ میں تو کمزور ہوں، کمزور بندہ ہوں، اور جو آسان والا عمل ہے میں آسانی والا عمل کر لیتا ہوں اور اسی پر عمل کروں گا۔ ہاں کوئی ایسا عمل ہے کہ جس میں دونوں طرف کا اختیار نہیں ہے لیکن آپ کو وہ عمل تکلیف کے ساتھ کرنا پڑ رہا ہے تو پھر آپ پھر بھی کریں گے، پھر اس پر اجر ملے گا۔ سخت گرمی کی حالت میں روزہ رکھنا، سخت سردی کی حالت میں وضو اور غسل کرنا، اور اس طرح کے جو احکام ہوتے ہیں، یہ اگر اسی طرح سفر کی حالت میں روزہ رکھنا جبکہ وہ بہت زیادہ تکلیف دہ نہ ہو لیکن تھوڑی بہت مشقت تکلیف تو ہوتی ہے، تو اب یہ ہے کہ جی کوئی شخص یہ کہہ دے کہ میں تھوڑی بہت مشقت تکلیف بھی دین کے لیے نہیں برداشت کروں گا اور بس آسانی سہولت کے ساتھ جو دین کا عمل ہوگا وہ کرتا رہوں گا، تو ایسا یہ مقصد بھی نہیں ہے۔ آج کل ایسے لوگ نکل آئے ہیں۔ آج کل لوگوں نے کیا ترتیب بنائی ہے کہ اس کے لیے مستقل کہتے ہیں کہ جی شریعت تو اور اللہ کے رسول کے احکام تو ایسے نہیں ہے کہ ہم کو تکلیف میں ڈالیں، لہٰذا اگر رمضان کا مہینہ گرمی میں آ رہا ہے تو اب یہ نیا دین نکال لیا کہ رمضان کے مہینے کو تبدیل کر کے سردی میں لے جاؤ۔ بھائی یہ کون کر سکتا ہے؟ یہ اختیار ہمارے پاس نہیں۔ مئی میں روزہ آ رہا ہے، اپریل میں روزہ آ رہا ہے مثلاً، اور سخت گرمی ہے تو کیا کریں جی اس سال جنوری میں رکھ لو۔ کیوں؟ اللہ کا حکم رمضان المبارک کے مہینے کا ہے کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہوگا تو آپ کو روزہ رکھنا ہے، جنوری کا حکم نہیں دیا اللہ نے۔ ہم کون ہوتے ہیں اپنی طرف سے اس کو تبدیل کرنے والے؟ یہ آج کل لوگوں نے آسان دین نکالا ہے، وہ نئے فتنے کھڑے ہو گئے ہیں، ٹی وی پر بیٹھ جاتے ہیں، میڈیا پر آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ ڈاکٹر ہیں، انجینئر ہے، بڑے بھائی ڈاکٹر انجینئر ہے تو اپنا کام کرے نا، ڈاکٹری کرے، انجینئری کرے،
انجینئر صاحب بیٹھا ہوا ہے، ڈاکٹر صاحب بیٹھا ہوا ہے، اور لوگ اس کے سامنے، آج کل تو میڈیا نے اور آسان کر دیا، سب لوگوں کے پاس نیٹ ہے اور اپنی ویڈیو بنا کے ڈالتے رہتے ہیں اور کہتے ہیں جی یہ انجینئر صاحب ہیں تو قرآن و حدیث سے بات کر رہے ہیں۔ قرآن و حدیث سے تو بہت سے لوگ بات کر لیں گے، لیکن قرآن و حدیث کا سمجھنا، سمجھانا، اس کی تہ تک پہنچنا اور پھر مختلف احادیث کو ملا کر اس میں سے نتیجہ اخذ کرنا، یہ ہر کسی کا کام تو نہیں ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو فقہائے کرام، امامان دین جو تھے اور جو بڑے حضرات گزرے، انہوں نے اتنی زمانوں کے لیے پوری زندگی یہ محنت کیوں کی؟ اتنا آسان کام ہوتا تو پھر اس چیز کی کوئی ضرورت نہیں تھی، بلکہ یہ بھی نہیں تھا کہ قرآن کریم اتار لیا جاتا اور نازل کر دیا جاتا اور سب کو کہتے کہ جی قرآن پڑھو، عمل کرو، لیکن ایسا نہیں۔ اللہ فرماتے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، کہ قرآن کریم کو اللہ فرماتے ہیں ہم نے آپ پر اتارا ہے اے پیغمبر، اور آپ کو پھر یہ ذمہ داری دی ہے کہ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، آپ اس کو لوگوں کے سامنے واضح کریں، بیان کریں۔ کتاب آ جاتی قرآن کریم جیسے سابقہ امتوں میں ہوتی، اور کتاب قرآن کریم کو اللہ تعالیٰ بیچ دیتا اور لوگ سب کو یہ حکم ہوتا، پھر تو اس حساب سے تو پیغمبر کی بھی نہیں ضرورت۔ لیکن اللہ نے فرمایا نہیں، ساتھ میں پیغمبر اس لیے بھیجا جاتا ہے کہ وہ قرآن کو بھی واضح کر کے بتائے اور پھر اس پر عمل بھی کر کے دکھا دے، تاکہ کل کو کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ جی ہم تو اس پر عمل نہیں کر سکتے، یہ تو کئی فرشتوں کا کام ہوگا، فرشتے عمل کر سکیں گے، ہم تو نہیں کر سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کے ذریعے عمل کر کے دکھایا لوگوں کو کہ یہ پیغمبر عمل کر رہے، یہ بھی انسان ہے، پیدائش کے حساب سے یہ انسان ہے، اور یہ جس طرح انسانوں کے ساتھ جو ضروریات لگی ہوئی ہوتی ہے وہ اس کے ساتھ بھی لگی ہوئی ہے، عام انسان نہیں ہے۔ اللہ نے مقام تو بہت بڑا دیا ہے، وہ مقام کی بات الگ ہے، لیکن پیدائش میں تو انسان ہے۔ جس طرح انسان اس دنیا میں آتا ہے، اپنے والدین سے پیدا ہوتا ہے، پھر دنیا میں زندگی گزارتا ہے، اسے کھانے پینے کی، پیٹ کی ضروریات ہوتی ہیں، رہن سہن کی ضروریات ہیں، اس کو تکلیف بھی پہنچتی ہے، اس کو آرام اور سکون بھی آتا ہے، اور انسانی ضروریات بھی اس کے ساتھ ہے، بیوی بچے بھی ہوتے ہیں، تو یہ سب چیز اس کے ساتھ ہے، اور پھر آخر میں دنیا سے رخصت بھی ہو جاتا ہے، اس پر موت بھی آتی ہے۔ تو جب سب کچھ انسانوں والا ہے اور وہ سب اس پر عمل کر کے دکھا رہے ہیں، تو عام انسان کے پاس پھر کوئی بہانہ باقی نہیں رہے گا، اس پر عمل کرنا ہے۔ تو یہ ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں اس چیز کو نہیں دیکھا جاتا کہ دین کو آسان کرنے کے لیے پھر لوگ کیا کر رہے ہیں کہ عمل کرنا مشکل ہو رہا ہے، تو یہ نہیں کہ اپنی اصلاح کریں، اپنے اوپر محنت کریں، اس کا کیا آسان حل نکال دیا، جیسے وہ علامہ اقبال نے کہا تھا کہ خود بدلتے نہیں، قرآن کو بدل دیتے ہیں۔ خود نہیں بدلتے، خود تکلیف نہیں برداشت کریں گے، بس قرآن کو تبدیل کریں گے کہ قرآن میں تبدیلی ہو جائے، دین میں تبدیلی ہو جائے، حدیث میں تبدیلی ہو جائے، اور ہمیں اس طرح کا دین ملے، ہمیں اس طرح کی ترتیب ملے کہ جو عمل کرنے میں آسان ہو۔ تو یہ اگر ایسا ہوتا تو صحابہ کرام سب سے پہلے اس پر عمل کرتے، اور کسی پر کوئی تکلیف مشقت نہیں آتی۔ لیکن سب سے زیادہ مشقت میں دین پر عمل کس نے کیا، قربانیاں کس نے دی؟ صحابہ کرام نے دی سب سے پہلے۔ تو اس لیے کبھی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دین کا فلانا حکم ہمارے لیے مشکل ہے، اس کو ذرا آسان کر دیجئے، نہیں، وہ تو مشکل سے مشکل پر عمل کرتے تھے۔ کبھی نہیں پوچھا کہ اس عمل میں کیا ملے گا، دنیا آخرت کا تو پوچھتے تھے، دنیا کا کیا فائدہ ہے، اس سے کیا ہوگا، اور اس پہ ہم کب تک عمل کریں گے، کیا اس سے آسان عمل نہیں مل سکتا، یہ تو مشکل ہے۔ نہیں، یہ بنی اسرائیل والے یہ باتیں کرتے تھے کہ جب ان کے لیے احکام آتے، قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا، تو ان کے سامنے جب احکام آتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ نہیں یہ تو ہم سے نہیں ہو سکتا۔ اذهب انت وربك فقاتلا انا هنا قاعدون، جب جنگ اور لڑائی کی نوبت آئی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ آیا، تو وہاں پر انہوں کی قوم نے کیا جواب دیا کہ اس قوم کے ساتھ لڑنا ہے جو ہم پر ظلم کر رہے ہیں، وہ لڑنا ہے، نکلنا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ اور آپ کا رب جائیں لڑیں، ہم نہیں لڑ سکتے۔ اذهب انت وربك، یہ بھی کہا کہ آپ اور آپ کا رب، آپ لڑیں، انا هنا قاعدون، ہم یہیں بیٹھے رہیں گے، ہم سے نہیں ہوتا۔ تو یہ آسان پسندی جو ہے اتنی بھی نہیں ہونی چاہیے۔ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ شریعت نے آسانی کے لیے دیے ہیں، احکام دیے ہیں، اور جہاں ایک چیز آپ کے برداشت سے باہر ہے وہاں شریعت نے اجازت بھی دی ہے، رخصت بھی دی ہے، کسی عمل کو قضا کرنے کا کہ اجازت، رخصت بھی آ جاتی ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو چیز شریعت نے اجازت دی وہ تو ہے، لیکن ہم اپنے آپ سے اپنی آسانی ڈھونڈتے رہیں اور اپنے آپ کے لیے از خود شریعت میں تبدیلیاں کرتے رہیں، یہ چیز کبھی بھی اس کی اجازت
شریعت میں نہیں ہے اور نہ یہ جائز ہے۔ تو اس لیے بہرحال یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں عبد کا لفظ ارشاد فرمایا، عبودیت، بندہ، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، یہ جو معراج کا واقعہ آتا ہے، رجب کا مہینہ ہے، پچھلے ایک دو جمعے پہلے بھی بات ہوئی تھی، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو سیر کرائی من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک راتوں رات، اور پھر وہاں سے ساتوں آسمانوں، جنت جہنم کی اور عالم بالا سب کی سیر کر کے پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس پہنچا دیا گیا۔ تو یہ عبد کا لفظ جو ساتھ میں آیا ہے نا، اس میں عبودیت کی طرف اشارہ ہے، اور یہ الفاظ ہیں کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی یہ کہا گیا کہ آپ کے لیے سب سے بڑا مقام یہ ہے کہ آپ اللہ کے بندے ہیں۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ، ہم عبد ساتھ میں کہتے ہیں، اور بندہ جو ہے وہ کمزور ہوتا ہے، ضعیف ہوتا ہے۔ بندہ یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں بہت بڑا طاقتور ہوں، بہت بڑا بہادر، اس طرح ہوں کہ جو بھی حکم آئے گا، جو کچھ بھی آئے گا میں اس پر عمل کروں گا۔ لن یشاد الدین الا غلبہ، حدیث میں آتا ہے کہ دین سے مقابلہ کرو گے تو دین تمہارے اوپر غالب آ جائے گا۔ یہ جو بہت سے لوگ بزرگ بن جاتے ہیں، تو یہ آہستہ آہستہ ہونا چاہیے، ایسے نہیں ہوتا کہ ایک دم سے ایک آدمی بزرگ بن گیا، بہت سارے نیک اعمال شروع کر دیے، اب جب اس نے شروع کر دیے تو شیطان پیچھے لگ گیا، اب جب تھوڑا عرصہ گزرتا ہے پھر سب چھوڑ دیتا ہے ایک دم سے۔ اس کو غلو کہتے ہیں، حد سے زیادہ، ایسا ایک دم سے نہیں ہونا چاہیے، آہستہ 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 انسان اپنے معمولات کو بڑھائے، معمولات کے اندر یہ سب چیزیں شامل کرے، اور تھوڑا سا عمل ہو لیکن مستقل ہو۔ تو اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے قرآن کریم میں عبد کا لفظ جو آیا ہے وہ اس کی طرف اشارہ ہے کہ پیغمبر جو ہے وہ بھی اللہ کے بندے ہیں، اور بندہ جو ہوتا ہے وہ ظاہر ہے کہ انسان کمزور ہے، اور اس کے مطابق ہی اللہ تبارک و تعالیٰ احکام دیتے ہیں، ورنہ اس سے پہلے کی امتوں کے احکام آپ نے دیکھے، قرآن کریم میں بھی تذکرہ آتا ہے، احادیث میں بھی آتا ہے، وہ اگر اس امت کے لیے ہوتے تو یہ کیسے عمل کرتے؟ کپڑا ناپاک ہو گیا، اس کپڑے کو کاٹ دو، ختم کرو، دوبارہ استعمال کے لائق نہیں۔ روزہ ہے، اس میں چھپ کا روزہ، 6 مہینے روزے، اور خاموشی کا بھی روزہ، بات بھی نہیں کرنی۔ اور اسی طرح نماز صرف عبادت گاہ کے اندر پڑھی جا سکتی ہے، مسجد وغیرہ میں، اور اس کے علاوہ باقی کسی جگہ نہیں ہو سکتی۔ لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جولیت لی الارض کلھا مسجد، آپ میرے لیے پوری کی پوری مسجد کو اللہ نے، زمین کو اللہ نے مسجد بنا دیا کہ جہاں چاہو نماز پڑھ لو، پاک جگہ ہے، نماز پڑھ لو۔ تو اس لیے اور بھی کئی سے احکام، تو اس امت کے لیے تو آسانی دی گئی ہے، بس بات عمل کرنے کی ہے خالی۔ لیکن آج چونکہ سستی آ گئی ہے اور کمزوری آ گئی ہے، تو اب لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ آسان سے احکام پر بھی عمل کرنا مشکل ہو گیا ہے، اور وہ ڈاکٹروں انجینئروں کے چکر میں پڑ رہے ہیں۔ اب ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہوں گے، انجینئر صاحب بیٹھے ہوں گے، ان کے پاس پرچی آ رہی ہے، اس مسئلے کا کیا جواب ہے، اس مسئلے کا کیا جواب ہے، آپ کا اس کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ پھر لوگ کہتے ہیں مولویوں نے ٹھیکہ لے رکھا ہے، بالکل ٹھیکہ لے رکھا ہے، اس لیے کہ انہوں نے ساری زندگی محنت کی ہوتی ہے، 20 30 سال تو ابتدائی محنت ہوتی ہے، پھر اس کے بعد وہ دین کے ساتھ جڑے رہتے ہیں، پڑھاتے ہیں، پڑھتے ہیں، ان کے شاگرد ہوتے ہیں، ان کے طلبہ ہوتے ہیں، وہ فتوے لکھتے ہیں، وہ کتابیں لکھتے ہیں، وہ دین کا کام کرتے ہیں، وہ محنت کرتے ہیں، تو وہ ان کا حق ہے کہ وہ اس چیز کے بارے میں بات کریں، جواب دیں، انہوں نے اس پر محنت کی ہوتی ہے، اور اساتذہ سے سیکھا ہوتا ہے، پڑھا ہوتا ہے، صرف کتاب پڑھنے سے تھوڑی ہوتا ہے۔ کتاب پڑھنے سے نہ کوئی ڈرائیور بن سکتا ہے، نہ کتاب پڑھنے سے کوئی ڈاکٹر بن سکتا ہے، نہ کتاب پڑھنے سے انجینئر بن سکتا ہے، تو کتاب پڑھنے سے مولوی اور مفتی اور قاری اور کیسے بن جائے گا؟ نہیں ہو سکتا۔ کتاب پڑھنے سے معلومات تو مل جائیں گی، معلومات میں اضافہ ہو جائے گا، اچھی بات ہے، اگر کوئی دینی کتابیں پڑھنا چاہے پڑھے، لیکن اس کے پاس وہ باقاعدہ پروفیشن جو عہدہ ہوتا ہے کہ بھئی وہ فتویٰ دے، جواب دے، وہ چیز اس کے پاس نہیں آتی۔ صحابہ کرام کے دور میں 6 حضرات کے بارے میں آتا ہے کہ وہ مفتی حضرات تھے، فتویٰ دیتے، اس کے علاوہ باقی صحابہ کرام بھی کسی کو فتویٰ نہیں دیتے، صرف 6 حضرات، جس میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ بھی ہے، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ، عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہم، یہ سارے کے سارے صحابہ کرام تھے۔ یہ چند مخصوص جو فتویٰ دیتے تھے، مسئلہ بتاتے تھے، اور ان کی بات جو ہے وہ یعنی وہ فتوے کے طور پر ہوتی تھی، ورنہ اکثر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے افضل کوئی صحابی نہیں ہے، لیکن ان سے بھی کوئی مسئلہ پوچھتا تھا، وہ کہتے تھے کہ میں نہیں بتا سکتا، ان سے پوچھ لیں دوسرے سے، پتہ نہیں مجھ سے کوئی غلطی ہو جائے اس میں۔
ساری زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شروع سے آخر تک ساتھ دیا، اور سب سے پہلے ایمان لائے، سب سے آخر تک ساتھ رہے، اور سب صحابہ سے زیادہ مقام اور مرتبہ آپ کے تقوی، صدق، سچائی، اور آپ کے جو ہے وہ شجاعت، عدالت، بہادری، کسی چیز میں کوئی شک شبہ نہیں، لیکن اس کے باوجود وہ احتیاط کتنا کرتے تھے کہ میں نہیں بتا سکتا۔ صرف 2 حدیثیں ان سے مروی ہیں، 2 روایات، حالانکہ ان کی صاحبزادی، ان کی بیٹی حضرت ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے ہزاروں روایات ہیں، لیکن وہ خود احتیاط کرتے تھے کہ نہیں میں نہیں کر سکتا۔ اب کیا ہو گیا جی، ہر آدمی مفتی بھی ہے، ہر آدمی قاری بھی ہے۔ اگر ہم کسی کو مسئلہ بتاتے ہیں اور ہمارے ساتھ کوئی دوسرا آدمی بیٹھا ہوتا ہے تو ہم سے پہلے وہ مسئلہ بتا دیتا ہے، ہم سے پہلے بتا دیتا ہے۔ جب ہم سے کوئی مسئلہ پوچھتا ہے اور 2-3 آدمی بیٹھے ہوتے ہیں، یہ ادب کا بھی نہیں لحاظ ہوتا کہ یار ٹھیک ہے بھائی عالم بیٹھے ہیں یا ان کو پتہ ہے، ٹھیک ہے اگر آپ کو مسئلہ معلوم بھی ہے، لیکن آپ یہ جرت کیسے کرتے ہیں کہ آپ کسی عالم کے سامنے دوسرے کو مسئلہ بتا رہے ہیں؟ آپ کو اگر آپ سے بھی پوچھتے اور آپ کو معلوم بھی ہوتا تو تب بھی آپ کو یہ کہنا تھا کہ یہ میرا کام نہیں ہے، جائیں ان سے پوچھ۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جیسے ہستی ایک دوسرے کے پاس لوگوں کو بھیج رہی ہے، دوسرے صحابہ کرام کے پاس، اور ہم اتنے ماہر ہو گئے کہ ایک آدمی نے تھوڑی سی کوئی کتاب پڑھ لی یا تھوڑے سے کچھ معلومات اس کو ہو گئی یا کسی عالم سے سن لیا، یا آج کل نیٹ وغیرہ پہ یہ سب بیانات آتے رہتے ہیں، تو بس وہ مفتی بن گیا، عالم بن گیا۔ پتہ ہے کس طرح فتویٰ دیا جاتا ہے، کس طرح ہمارے اساتذہ بتاتے ہیں کہ کس ترتیب کے مطابق فتویٰ دینا ہے، کس ترتیب کے مطابق مسئلہ بتانا ہے، حلال حرام کی ترتیب کیا ہوگی۔ اور سب سے پہلے مفتیان کرام کو یہ بتایا جاتا ہے کہ آپ کو اپنے بارے میں بھی خود فتویٰ نہیں دینا، اگر آپ کا اپنا مسئلہ آئے نا تو دوسرے عالم سے پوچھو، یہ ہمیں بتایا جاتا ہے۔ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے اس پر باقاعدہ، اور ہمارے اساتذہ بھی یہی بتاتے تھے کہ جب آپ کا اپنا مسئلہ آئے، ہو سکتا ہے کہ بھئی آپ کو شیطان ورغلائے، آپ کے پاس بھی تو شیطان ہے نا، وہ لگا ہوا ہے، لہٰذا آپ کو دھوکہ دیا جا سکتا ہے، آپ کسی دوسرے عالم سے پوچھ لیں، بھلے وہ آپ کا ہم عصر عالم ہے، آپ کا ہمدرس ہے۔ ہمارے ہمدرس اپنے ساتھ ایک کلاس میں، ایک جماعت میں پڑھنے والے بہت سے مفتیان کرام موجود ہوتے ہیں، ہم اپنا مسئلہ ان سے معلوم کر لیتے ہیں، وہی بات ہوتی ہے اکثر و بیشتر، لیکن یہ کہ ایک تسلی ہو جاتی ہے کہ ٹھیک ہے بھائی جو میرے ذہن میں آ رہا ہے وہ بات ٹھیک ہے، اس میں کوئی ذاتی، کوئی شیطانی، کوئی ملاوٹ نہیں ہے، کوئی گڑبڑ نہیں ہے۔ اساتذہ سے پوچھ سکتے ہیں، ہمارے اساتذہ موجود ہیں الحمدللہ، ان سے معلوم کر لیں۔ تو اس لیے بہرحال یہ ہوتا ہے کہ اتنی آسانی کے چکر میں ہمیں اس کو نہیں چھوڑنا چاہیے، جو آسانی شریعت نے دی ہے اس آسانی کو لینا چاہیے، جو شریعت کی طرف سے آسانی نہیں ہے اور ایک مطلب عمل ہے ایسا جو ہمارے لیے تھوڑا سخت لگ رہا ہے ہمیں، تب بھی اس میں ہمیں یہ نہیں ہونا چاہیے کہ جی یہ سخت ہے لہٰذا ہم اس کو نہیں کر سکتے، ہمیں کرنا ہے، اور اگر اس کے لیے ہمیں کوئی مشقت پیش آئے تو خوشی کے ساتھ اس کو قبول کرنا ہے۔ شریعت نے یہ بھی بتایا کہ زبردستی بھی اپنے آپ کو مشقت میں نہیں ڈالنا، اور یہ بھی کہا ہے کہ اگر مشقت سامنے آ رہی ہے کسی عمل میں تو بھلے کریں اس کو۔ تو بہرحال حالات اس وقت یہ ہیں، اور پھر اللہ کی طرف سے امتحانات، واقعات کا سلسلہ ہوتا ہے، انسان عمل کرتا ہے اپنا، لیکن اللہ کی طرف سے جو اللہ کا نظام ہے وہ تو ہے بہرحال۔ اب امتحانات بھی آتے ہیں اللہ کی طرف سے، اور بعض اوقات اس کو عذاب کی صورت کہہ سکتے ہیں، بعض اوقات اس کو امتحان کہہ سکتے ہیں، جیسے یہ زلزلہ وغیرہ بھی آیا ہے ترکی میں، شام میں بہت سارے لوگ اس میں جو ہے وہ شہید ہوئے۔ تو اب ظاہر ہے کہ یہاں بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ ان چیزوں کو کہتے ہیں کہ یہ ایک قدرتی چیز ہے اور اس میں کوئی عذاب اور کچھ بھی نہیں ہے، بس یہ ہوتا رہتا ہے۔ ایسا نہیں ہے، قدرت کون ہے؟ یہ قدرتی چیز ہے تو قدرت کون ہے؟ ظاہر ہے قدرت کون ہے؟ اللہ ہے، اللہ کی ذات ہے، وہی سب کچھ کرتا ہے۔ تو مسلمان ہو کر بھی ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ بھائی یہ تو آپ لوگ جو کہتے ہو کہ یہ عذاب ہے اور یہ سزا ہے اور یہ ہے وہ ہے، یہ کچھ بھی نہیں ہے، بس یہ تو زمین میں کچھ ہو گیا اور اس کی وجہ سے زلزلہ آ گیا۔ ایسا نہیں ہوتا، زمین میں ایسا کچھ نہیں ہوتا، یہ اللہ کا نظام ہے۔ اللہ کی رضا اور کے بغیر پتہ بھی نہیں ہل سکتا، اللہ کی رضامندی کے بغیر اتنی بڑی زمین کیسے ہلے گی؟ یہ اللہ کا نظام ہے۔ البتہ یہ ہے کہ پھر کہتے ہیں نا کہ جی اس میں تو معصوم بچے شہید ہو جاتے ہیں، عورتیں، بوڑھے وغیرہ وغیرہ، مسلمان نیک لوگ۔ بھائی اللہ کا نظام ہے، اللہ تعالیٰ نے کسی سے کو جان دی ہے تو اللہ لے گا بھی جان، اور جس طرح چاہے لے گا۔ اب کوئی شخص ایکسیڈنٹ میں مر گیا، کوئی شخص جو ہے وہ زلزلے میں شہید ہو گیا، کوئی شخص کسی اور ناگہانی آفت میں گیا اس دنیا سے، تو اس کا مطلب لازمی یہ نہیں ہے کہ وہ عذاب میں چلا گیا، نہیں، اللہ کا نظام ہے، اللہ نے اس سے جان لینی ہے، اللہ جیسے چاہے لے لے گا۔ اگر وہ بستر پر مر رہا ہے تو بھی جان لینے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ تو پھر آپ وہاں کہیں گے کہ جی یہ تو ظلم ہو رہا ہے، نعوذ باللہ، نہیں، اس میں ظلم کی کوئی بات نہیں، اللہ کا نظام ہے، اللہ نے ہمیں ایک جان دی ہے، ایک وقت تک کے لیے دی ہے،
وہ جب اللہ چاہے لے لے گا۔ ہاں لیکن اس میں اشارہ ہوتا ہے انسان کے لیے۔ پھر ہمارے ہاں لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ پھر اپنی طرف سے پیشن گوئیاں بنا لیتے ہیں۔ ابھی کچھ دن پہلے تک یہ پیشن گوئی وہاں کے بعد ہمارے ہاں بھی سرگرم تھی، بلکہ ابھی بھی ہے۔ زلزلہ آنے والا ہے، پاکستان میں بھی آنے والا ہے اور اس ملک میں بھی آئے گا، ادھر بھی آئے گا۔ بھائی یہ زلزلہ ایسی چیز ہے جس کی کوئی پیشن گوئی نہیں کر سکتا۔ یہ جو ترکی والا زلزلہ ہے اس کی کسی نے پیشن گوئی ویسے کر لی تھی، اتفاق سے وہ صحیح ثابت ہو گئی، لیکن ویسے زلزلوں کی پیشن گوئی نہیں ہوتی، اور یہ اللہ کا ایک نظام ہے، کسی بھی وقت ہو سکتا ہے۔ لیکن ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ کرتا ہے، جو اس کے اللہ تعالیٰ انسان کے ساتھ جو اس کے اعمال کے بدلے میں جو کچھ ہو رہا ہے، وہ تو قرآن میں اللہ نے بتا دیا کہ سبب انسان کے اعمال ہوتے ہیں۔ اور پھر ظاہر ہے کہ جب کوئی چیز آتی ہے تو اس میں پھر سب کے سب پر وہ معاملہ آ جاتا ہے، اس میں اچھے برے سب آ جاتے ہیں، وہ تو اللہ کا ایک نظام ہے۔ تو اس لیے بہرحال رجوع اللہ، اللہ کی طرف رجوع کرنا بہت ضروری ہے۔ یہ اس قسم کے واقعات ہمارے ہاں ابھی تو سیلاب کا واقعہ ابھی تک تھا، اور ابھی تک اس میں کتنا نقصان ہوا ہے۔ زلزلہ اس سے پہلے ہمارے ہاں 2005 میں آیا، اس سے پہلے آئے مختلف اوقات میں، اور اس سے نقصانات ہوئے ہیں۔ تو یہ ظاہر ہے کہ اللہ کی طرف رجوع کی ضرورت تو ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم اتنے نیک صالح بن گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب زمین ہلی تو پہاڑ تو اس پر کھڑے ہو کر انہوں نے کیا ارشاد فرمایا تھا کہ کیوں ہل رہی ہو؟ کیا میں نے تمہارے اوپر عدل اور انصاف قائم نہیں کیا؟ تو یہ کہنا تھا کہ اس کے بعد آج تک ہلی نہیں ہے وہ جگہ۔ تو بات یہ ہے کہ وہ کر سکتے تھے اس طرح، ہم کر سکتے ہیں؟ نہیں کہہ سکتے۔ ہم میں کو ہمارا نہ حکمران کہہ سکتا ہے، نہ ہم عام آدمی اس طرح کر سکتے ہیں۔ جتنا بھی ہمارے پاس طاقت اختیار ہاتھ میں آتا ہے ہم اسے غلط استعمال کرتے ہیں۔ جو کچھ بھی ہمارے ہاتھ میں آتا ہے اور ہم کس طرح شریعت کے مطابق نہیں ہوتا، وہ سب دنیا جانتی ہے۔ لہٰذا اس لیے جب غلط استعمال ہوگا تو پھر اللہ کی طرف سے ایسے ہی فیصلے آتے ہیں۔ تو اس لیے یہ ہم کہہ نہیں سکتے کہ بھئی ہم اتنے نیک صالح دیندار پرہیزگار ہیں، ہم پر کیوں زلزلہ آتا ہے، کیوں سیلاب آتے ہیں، یہ نہیں کہہ سکتے ہم۔ جب نہیں کہہ سکتے تو پھر اپنے اعمال کی طرف توجہ دینی ہوگی، شریعت پر عمل کرنا ہوگا، دینی اعمال، اخلاق، کردار، یہ سب کچھ اپنانا ہوگا۔ اسی سلسلے میں کراچی کا اجتماع بھی جاری ہے، اور ہمارے اکثر احباب تشریف لے گئے ہیں، جن کو جتنا بھی موقع ملے۔ دین وہ نہیں ہے جو ہم اپنی مرضی سے کرتے ہیں، آؤ نماز پڑھو گھر جاؤ، آؤ نماز پڑھو گھر جاؤ، یہ عادت ہے، یہ ہم نے ایک عادت روٹین بنا لی۔ یہ دین اس طرح نہیں ہوتا۔ آپ کو اس میں اور بھی بہت سارے نیک اعمال کرنے ہوتے ہیں۔ آپ کو کبھی اعتکاف میں بیٹھیں گے، حج پہ جائیں گے، عمرے پہ جائیں گے، تبلیغ میں جائیں گے، آپ کو کہیں جا کے کئی دیگر نیک اعمال کرنے ہوں گے۔ اب ایک شخص کہتا ہے کہ میں تو سارے دین کو مانتا ہوں لیکن یہ دین میں سے نہیں ہے، وہ دین میں سے نہیں ہے، وہ کام نہیں کروں گا، یہ نہیں کروں گا۔ ایسے کئی لوگ ہم نے دیکھے اور آپ نے بھی دیکھے ہوں گے، اور ہم میں یہ کمزوریاں ہیں کہ ہم بس ایک مخصوص دین بنایا ہوتا ہے، گھر سے مسجد آئیں گے، پھر واپس جائیں گے، وہاں سے آئیں گے، وہاں سے جائیں گے، بس یہ ہمارا پورا دین ہو گیا۔ ایسے نہیں ہوتا۔ دین، مکمل دین جو ہے اس میں بہت کچھ آتا ہے، سب شعبے آتے ہیں، اور سب پر عمل کرنا انتہائی ضروری ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میں پورے دین پر صحیح معنوں میں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ، سنت ادا کیجیے۔